اب اس سکھائے پڑھائے کے نتیجے میں جو لوگ سیکھ پڑھ جائیں گے، روز محشر جب وہ جواب دینے کا ٹائم آئے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ لوگ انجینئر کا نام لیں گے کہ جی مجھے انجینئر نے یہ کہا تھا؟ کب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ توحید اور ختم نبوت کی آڑ میں کس طرح اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی یہ قادیانیوں کے ایجنڈے کے اوپر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اب آپ کیا کہیں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ابھی بھی اس کے شاگرد ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ایک شخص بے لگام زبان کے ساتھ دھڑا دھڑ دین کو غلط انداز میں پھیلا رہا ہے، جس کی دسترس نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، لیکن وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب اس سکھائے پڑھائے کے نتیجے میں جو لوگ سیکھ پڑھ جائیں گے، روز محشر جب وہ جواب دینے کا ٹائم آئے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ لوگ انجینئر کا نام لیں گے کہ جی مجھے انجینئر نے یہ کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہم سے پوچھے گی نہیں کہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے تھے؟ ہم نے کیسے ایک پلمبر کی باتوں کو مان لیا بجائے اس کے کہ ہم نے علماء کی بات کو رد کر دیا؟ ناظرین، کب تک ہم اس شخص کا چہرہ نہیں پہچانیں گے؟ کب تک اس کے چہرے پہ پڑا غلاف ہم نہیں اتاریں گے؟ کب تک ہم اس دھوکے میں آئیں گے کہ یہ توحید کی اور ختم نبوت کی بات کر رہا ہے؟ کب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ توحید اور ختم نبوت کی آڑ میں کس طرح اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ لبرلز کے ایجنڈے کے اوپر ہے؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی یہ قادیانیوں کے ایجنڈے کے اوپر ہے؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر ہے؟ ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ ہر اس چیز کے ساتھ ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ہے؟ چاپلوسی میں یہ آگے ہے، خوشامد میں یہ آگے ہے، جھوٹ میں یہ آگے ہے، منافقت میں یہ آگے ہے، غلط ریفرنسز دینے میں یہ آگے ہے۔ تو اب کس بات کا آپ اس سے حساب لیں گے؟ اور پہلی بات اور یہ ہے کہ حساب تو چلو اللہ تعالیٰ کی ذات لے لے گی اس سے، اور وہ اسے نشان عبرت بنائے گی، لیکن اس شخص کے پیچھے ایسا شخص، اس کے بعد کیا ثبوت چاہیے؟ ان ویڈیوز کے بعد ہمیں کیا ثبوت چاہیے، اور ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ میرے بس میں اگر ہو اور یہ 3 ملین سبسکرائبر صرف میرے ہوں تو یقین کیجئے میں یہ 3 ملین سبسکرائبر 1 سیکنڈ سے پہلے ان سب کو ڈیلیٹ مار دوں، اور +-3 ملین اس کے سبسکرائبر کر دوں، یعنی مائنس فگر اس کو دھکیل دوں۔ ایسا شخص جو جوتے کھانے کے قابل ہے، جو لعنتوں کا حقدار ہے، اس کو بھی اگر ہم سن کے واہ واہ کریں صرف اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے بابے غلط ہیں۔ ناظرین، آپ جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ یہ 2 کام کر رہا ہے؟ جیسے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، خواتین اکثر کپڑوں کی دکان پہ جاتی ہیں اور ایک سوٹ خریدتی ہیں اور گھر لا کے پہنتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ دکان پہ بڑا خوبصورت تھا، گھر آ کے ویسا نہیں لگ رہا۔ دکاندار نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ دکاندار نے آپ کو ایک سوٹ لفافے میں بند، اس کے اوپر ایک خوبصورت ماڈل کی اداکارہ کی تصویر، جس نے یہ پہن رکھا تھا سوٹ ایک خاص قسم کی سلائی کے ساتھ، ایک خاص قسم کے ڈیزائن کے ساتھ، اور اس کو زیادہ اس کی جو خوبصورتی اس کو زیادہ رکھا جاتا ہے، اس کی تھکنیس، اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ زیادہ بہتر رکھے جاتے ہیں، اس کی کوالٹی بہتر رکھی جاتی ہے۔ وہ پہنا، اس کی فوٹو کھینچی، وہ لگ گئی اس سوٹ کے اوپر۔ آپ کے سامنے سوٹ آیا، آپ نے سوٹ نہیں خریدا، آپ نے اس اداکارہ کو خریدا، کیونکہ وہ سوٹ اس اداکارہ پر اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے اس کا رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے، اس کے نین نقش نہیں دیکھے، اس کے قد کاٹ نہیں دیکھا، آپ نے صرف یہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایکچولی وہ سوٹ اس اداکارہ پر خوبصورت لگ رہا تھا، آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا گئیں، آپ سوٹ کو خوبصورت سمجھ لے کے آ گئے، اور جب آپ نے گھر آ کے پہنا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ سوٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم پہ جچ ہی نہیں رہا۔ سیم حالت اس مرزے کی ہے کہ یہ ہمیں جو دکھاتا کچھ اور ہے اور بیچ کچھ اور ہے۔ ہمیں دکھا یہ رہا ہے کہ جتنے یہ دربار ہیں، ان کے ارد گرد جتنے ملنگ ہیں جو ڈھول ڈمکا کر رہے ہیں، جو چرسیں پی رہے ہیں، جو نشے کر رہے ہیں، جو جوئے کھیل رہے ہیں، جو بدعتیں کر رہے ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو وہ تو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں غلط ہیں، اور یہ بتانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے بابے غلط ہیں۔ یعنی اگر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے دربار کے احاطے میں یا ارد گرد لوگ کچھ غلط جو رسومات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں،
तो बाबा जी गलत हुए या वो लोग गलत हुए? और इसी तरह हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने कब्र मुबारक में लेटे हुए हैं, वो उनका मज़ार है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, लोग आते हैं उनके लिए भी दुआएं करते हैं और उनका वसीला, उनका हवाला दे के भी दुआएं मांगते हैं। लेकिन इसके बाद जो वहाँ पे काम शुरू होता है उसके लिए बाबा जी ज़िम्मेदार नहीं। और कशफुल मजूब में जो उन्होंने लिखा उसकी जितनी तशरीहात हुई हैं, फिर भी पहली बात तो ये कि वो एक इंसान की लिखी किताब है, गलती से भाग नहीं। तुम्हारी हर वीडियो में से 600 गलतियाँ एक एक आलम निकाल रहा है, तो वो तो फिर भी इतने बड़े आलम थे। एक गलती अगर तुमने कोई पकड़ी है और अगर वो गलती तुम्हारी नज़र में है तो सवाल ये है कि बाकी उलमा भी बैठे हो, तुम भी बैठे हो, और फिर फैसला हो, जब बातचीत हो, दलील के साथ बात हो, तुम गलत साबित कर दो, हम भी गलत मान लेंगे उसको। अगर तुम इब्न अरबी के फ़लसफ़े को गलत साबित कर दो उलमा के साथ बैठ के, हम भी मान लेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। तुमने दलील से बात करनी है, तुमने इल्म से बात करनी है, किताबी बात करनी है, तो यही तुम कहते हो ना, तो करो उनके सामने बातें, आओ सामने मैदान में। तुम्हें मतलब तुम कितने कॉन्फिडेंट से, कितने इतना उछल उछल के, इतना चीख फाड़ के, इतना गला फाड़ फाड़ के, इतने ड्रामे कर कर के तुम कितने बड़े बड़े नारे निकालते हो। तुम अभी तक खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन शख्स करार दे चुके हो। तुम खुद को इमाम मुस्लिम का जानशी करार दे चुके हो, तुम इमाम बहारी का जानशी करार दे चुके हो। वैसे तो तुम हज़रत अशरफ अली थानवी का जानशी भी कह चुके हो खुद को, और इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का भी कह चुके हो, और तुम तो मदूदी साहब के भी मिशन को आगे ले के चल रहे हो। तुम तो अहमद रज़ा ख़ान जो हैं उनके मिशन को भी लेके आगे चल रहे हो, डॉक्टर इसरार के मिशन को आगे लेके चल रहे हो, मौलाना इसहाक़ के मिशन को आगे लेके चल रहे हो। इतने बड़े बड़े नाम, इतना बड़ा मिशन है तुम्हारा, और तुम किसी के सामने क्यों नहीं आते? तुम्हारे पास तो इल्म के अंबार लगे हैं। तो बकौल तुम्हारे 92 में तुमने वो सीख ली थी इसकी कुरान पाक की जो है तिलावत करना और सर्फ़ व नहू, और जिन जिन चीज़ों के तुम दावे करते हो, तुम ही कहते हो ना कि तुम इमाम काबा से ज़्यादा दुरुस्त पढ़ते हो, वो गलत पढ़ता है। तो जो हमारे यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान हैं या जो किरत करते हैं, उनके साथ आगे करके फ़ैसला हो जाएगा 2 मिनट में, उलमा बैठे होंगे, दलील से बात होगी। तुम्हारी ही वीडियो में से वो हज़ारों गलतियाँ निकाल के तिलावत में वो बयान कर रहे हैं, कभी उनका जवाब दिया तुमने? एवं इधर उधर की वीडियोज़ में मारते फिरते हो। किसी आलम की बात का तुमने इल्मी किताबी अभी तक जवाब दिया? मुफ्ती इमरान साहब ने तुम्हारी मंजी ठोक कर रखी हुई है, डेली की बुनियाद पर उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, और उन्होंने तुम्हारा तिया पांचा करके रख दिया, चॉप करके तुम्हें रख दिया। इसके बावजूद शर्म नहीं आती तुम्हें? रंग उड़े हुए हैं तुम्हारे, ये पक्की बात है। टांगे कांप रही हैं, ये भी पक्की बात है। समझ तुम्हें आ गई है कि एंड ऑफ द गेम चल रहा है, एंड ऑफ द स्टोरी आ गया है, क्लाइमैक्स हो चुका है। लेकिन बेशर्मी, समझ रहे हो ना, बेशर्मी, वो बेशर्मी पे बस अड़े हुए हो तुम। अब वो तुम कितना अरसा इसको सह पाते हो? मैं आज की वीडियो में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अनकरीब तुम पाकिस्तान से भागोगे सने अपने बच्चों के। लेकिन तुम्हारा ये ख्याल है कि ये अवाम, ये उम्मत तुम्हारा वहाँ पीछा छोड़ेगी। हाँ, वो गौहर शाही के बेटे की तरह अगर तुम वहाँ कहीं छुप के बैठ के कोई काम करते रहो तो करते रहो, क्योंकि मुल्क ऐसा है। लेकिन जो जो तुमने कह दिया ये तुम्हारे गले पड़ेगा भी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बाबू ये आगाज़ हुआ है। अभी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, सिर्फ 2 महीने तुम इंतज़ार करो। आज अगर 26-27 मार्च है तो तुम समझो ना, 1 अप्रैल का महीना और मई का महीना, 30 मई को जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका होगा उसका तो तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाठी अल्लाह ताला की लाठी है। जो बेआवाज़ वो कहते हैं ना, ये वो है, ये तुम्हारा अंजाम है जो तुम्हारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक तूफ़ान है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो तुम्हें भाग के ले जाएगा। भाग लो जितना भाग सकते हो इंजीनियर बाबू, भागो अब जितना भाग सकते हो, चल ली जितनी तुम्हारी ज़ुबान चलनी थी। एक एक वीडियो का यहाँ पे अब ऑपरेशन होगा, वो जो तुम कहते थे इंजीनियरिंग होगी, यही उलमा करेंगे। एक एक लफ्ज़ की तुम्हारी इंजीनियरिंग होगी, और उनका तुम जवाब दुनिया में भी दोगे और अगले जहान में भी दोगे। ये जो तुम गले फाड़ फाड़ के बातें करते हो ना, ये सब तुम्हारा निकलवा जाना है, पता ही नहीं चलना तुम्हें तुम्हारे साथ हुआ क्या। और रही बात बच्चों की, क्योंकि तुम जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो,
اس لیے تم اپنے بچوں کو ادھر نہیں لے کے آتے. میری بات سمجھ تو رہے ہوگے تم, اور تمہارے وہ جو 10-12 اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے. اور ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو 2.5 بندے تم 2.5 مرلے کی اکیڈمی میں بٹھا کے ہر اتوار بیٹھ جاتے ہو, آؤ باتیں کریں, آؤ لمبی لمبی چھوڑیں, ان کے سامنے چھوڑتے ہو اور ان کے سامنے بے تکے لطیفے اور بے تکی باتیں کرتے ہو اور ان کو ہنساتے ہو. تو سیدھا مراسی کیوں نہیں خود کو ڈکلیئر کرتے؟ مراسی کے لیے بھی میں توہین کر کے نعوذ باللہ, میں تو ان کی بھی زیادہ عزت کرتا ہوں تمہارے. تم تو گھٹیا سے آدمی ہو, کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یقین کرو مرزا, جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ تم سے زیادہ ٹرانسجینڈرز کے ہیں, میں ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم انٹرٹینر ہیں. تمہاری طرح نہیں ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اور لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور نام کما رہے ہیں. تو اس لیے تم پہ لعنت ہے. یہ سب لوگ قابل احترام ہیں تمہارے کمپیریزن میں. ناظرین, اس کو دیکھیے اور خود بھی میدان میں آئیے. اس کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹ کیجئے اور اسے بتا دیجئے. جس نے سبسکرائب, میں نے بھی کیا تھا, میں نے انسبسکرائب کر دیا, اور بھی کئی لوگوں نے کیے ہیں, اور ابھی تو کریں گے لوگ, انشاءاللہ کریں گے. ہم اپنے دین میں اس طرح کے کسی 2 نمبر فراڈیوں کو گھسنے نہیں دیں گے. ہاں, ہم میں اگر کوئی غلطیاں ہیں اسے درست کریں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں درست کریں گے. پھر ہمارے جو اکابرین, پھر جو ہمارے علماء, پھر جو ہمارے صحابات تابعین, ان کی زندگیاں, پھر اس کے بعد لوگ جنہوں نے تحقیق کی, جنہوں نے علم کا رستہ ہمیں دکھایا, جنہوں نے اسلام کھول کے ہمیں بتایا, پھر ہم ان کی بات کریں گے, ان سے سیکھیں گے. اس جیسے جاہل سے نہیں سیکھیں گے. تو میری آپ سے امید ہے, صرف اس سہولت کی خاطر کہ چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو 10 منٹ میں نکال کے اس کا جو سنتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا. علماء کے پاس ٹائم ہے کیونکہ وہ فل ٹائم یہی کام کرتے ہیں, اور انہوں نے نکال کے اس کی ہر غلطی, ایک لفظ غلط ثابت کر دیا ہوا ہے. ان کی ویڈیوز نکالیے, نکال کے دیکھیے, خود ہی سمجھ آ جائے گی آپ کو. مجھے جس طرح آئی ہے آپ کو بھی انشاءاللہ آ جائے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.